السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والسامعين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، جن کا ذکر رب یوں فرمائے ورافانا لکا ذکر، جن کا ذکر رب یوں فرمائے ورافانا لکا ذکر، جن کی رفتار قرآن یوں بیان فرمائے سبحان الذی اسرا، جن کی زبان مبارک وما ینطق عن الہوا، جن کا سینہ الم نشرح لکا صدرک، جن کو سراجم منیر کہا جائے، جن کو طٰہٰ یاسین کہا جائے، جن کو مزمل و طٰہٰ کہا جائے، جن کو بے سہاروں کا سہارا کہا جائے، جن کو بے آسروں کا آسرا کہا جائے، بے نواؤں کا نوا کہا جائے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والا آقا کہا جائے۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ اسی نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ موجود ہیں؟ موجود ہیں؟ اگر جگ رہے ہیں تو کہہ دو یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، رضا کا نام آیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اے رضا، اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اور ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی،
اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے، مزدہ کہتے ہیں خوشخبری کو۔ غم زدہ یعنی کہ غم کے مارے ہوئے بے سہاروں کے سہارا آقا نے جب مزدہ دے دیا، کیا مزدہ دے دیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، ہم اور آپ آج جس جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ہمارا یہاں پر آنا، ہمارا ذکر کرنا، آپ کا ذکر سننا، اللہ اپنے حبیب کے صدقے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی، اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کتاب سے مراد قرآن ہے، کہ تو سبحان اللہ، کتاب سے مراد قرآن ہے، اور نور سے مراد اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی۔ کتاب تو قرآن نے فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کن کا راستہ؟ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل و کرم ہوا۔ اگر ہم ان کے راستے پر چلیں گے تو قسم خدا کی میں بانگے دہل اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم کبھی بھی بہک نہیں سکتے، ہم کبھی بھی اپنی راستہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ اس لیے وہ راستہ ایرا غیرہ نہ تو خیرہ کا نہیں ہے، بلکہ وہ صحابہ کا راستہ ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں کا راستہ ہے۔ جس پر صحابہ چلے وہی راستہ ہے، جس پر تابعین چلے وہی راستہ ہے، جس پر صالحین چلے وہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، میں نے آیت بیان کری، آیت پڑھی، اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کر دیا، پڑھ دیا، لیکن میں رخ بدل رہا ہوں کچھ دیر کے لیے۔ جشن عید میلاد النبی چل رہی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو لوگ کیا کیا مانگتے ہیں، آج ہماری بہن کی شادی ہوتی ہے تو لوگ کیا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ میں بتاؤں، میرے آقا سرور عالم جان عالم فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی شادی میں کیا مانگا گیا، کیا دہیج دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاب ابن عبد مناف اپنے خاندان والوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے خاندان والوں، میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، اے میرے خاندان والوں مجھے ایک مشورہ دو۔ مشورہ یہ ہے کہ وقت کے شہنشاہ حضرت عبد المطلب کے جو لگتے جگر ہیں، جو قلب جگر ہیں، جو آنکھوں کے نور ہیں، جو دل کے سرور ہیں، حضرت عبداللہ، میں ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تمام خاندان والوں نے کہا اے
वहाब ये क्या कह रहे हो, तुम कहाँ और हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहाँ, तुम्हारी औकात क्या और उनकी औकात क्या, तुम्हारे पास तो बकरियां हैं लेकिन उनके पास तो बकरियों का रेवड़ है, तुम एक फकीर हो लेकिन वो बादशाह वक्त हैं, बादशाह वक्त के साथ साथ वो खानाए काबा के मुतवल्ली हैं और वो खानदान कुरैश के सबसे अफजल आला खानदान में पैदा हुए हैं, तुम्हारी बेटी से वो निकाह कैसे कर सकते हैं। हजरत अब्दे मुनाफ के बेटे हजरत वहाब कहने लगते हैं, मैंने तुमसे मशवरा मांगा था, अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो चलो, अगर नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं। खानदान वालों ने कह दिया हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, अगर तुम्हें जाना है तो अकेले चले जाओ, अगर तुम्हें अपनी बात रखनी है तो अकेले चले जाओ, मुंह की खाकर वापस आओगे बेइज्जती हो जाएगी, ठोकरें मार दी जाएंगी, तुम्हें दलील कर दिया जाएगा, तुम्हें रुस्वा कर दिया जाएगा, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, जो तुम्हारी औकात है, जो तुम्हारी इज्जत है वो सब खाकस्तर हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वहां वो कहने लगे, मैंने सुना है अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर अगर कोई साइल जाता है तो वो अपनी मन मुरादे लेकर आता है, कभी खाली नहीं आता है, मैं भी जाऊंगा। हजरत अब्दे मुनाफ के बेटे वहां वो चल दिए, तनह तनहा चल दिए, कहां जा रहे हैं, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते हैं और कदमों में गिर जाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, अब्दुल मुत्तलिब मैं तुमसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हम कदमों में गिरा कर कुछ नहीं देते हैं बल्कि सीने से लगा के देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, उठो और हमारे सीने से लग जाओ, बताओ क्या मांगना चाहते हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। वहाब ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के साथ करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह नहीं पूछा तुम्हारे खानदान में तुम्हारे कितने लोग हैं, तुम्हारे खानदान में सबसे ज्यादा रईस क्या तुम हो, क्या तुम्हारे खानदान में सबसे ज्यादा रईस तुम हो, क्या तुम अशरफो आला हो, नहीं नहीं, बल्कि सिर्फ एक बात पूछी, ऐ वहाब जरा ये तो बताओ तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। वहाब जरा ये तो बताओ तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। वहाब इब्ने अब्दे मुनाफ ने कहा, मेरी बेटी का नाम है आमना। कह दो सुभान अल्लाह, मेरे नबी की माँ का प्यारा नाम आमना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा, गणित लगाया, आमना अमन से बना है और अमन के माने शांति, सुकून, राहत, सरवरी, यानी कि अगर आमना आएगी तो सुकून आएगा। कह दो सुभान अल्लाह, अगर आमना आएगी तो बरकतें आएंगी, अगर आमना आएगी तो राहत आएगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे निकाह, मुझे रिश्ता मंजूर है, मुझे रिश्ता मंजूर है। अब वहाब ने कहा, आप कितनी बारात लाएंगे? तो सुनो, मेरे नबी के दादा ने क्या फरमाया, सिर्फ 11 आदमी। सुभान अल्लाह, 11 आदमी, 12 नहीं हो सकते। तीसरे दिन बारात पहुंच जाती है। किसकी बारात जा रही है? नबियों के ताजदार के वालिद की बारात जा रही है। 11 लोग बारात में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, 11 लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर आपके साथ हजरत आमना का निकाह कर दिया जाता है। हजरत आमना का निकाह होने के बाद आप बड़ी खुशी खुशी हजरत आमना को अपने घर ले आते हैं। आमना घर आती हैं, खुशियों का खजाना लेकर आती हैं। आमना घर आती हैं, बरकतों का पहाड़ लेकर आती हैं। आमना घर आती हैं, मसरत और शादमानी का गहवारा साथ में लेकर आती हैं। घर क्या है, बिल्कुल फूलों की तरह महकने लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे की बहू लाकर बहुत शादमा नजर आ रहे हैं, बड़े खुशो खुर्रम नजर आ रहे हैं, बड़ी ऐश की जिंदगी गुजर रही है, बड़ी मसरत और शादमानी के साथ पूरे घर की जिंदगी गुजर रही है। हजरत अब्दुल्ला 6 महीने के लिए 6 महीने के बाद
آپ تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ ایسا اسباب پیدا فرما دیا کہ حضرت عبداللہ جب واپس آ رہے تھے تو ان کا انتقال ہو جایا کرتا ہے، واپس جب آتے ہیں تو ان کا انتقال ہو گیا، تمام قافلہ کے لوگ آ گئے لیکن عبداللہ نہیں آئے، تمام خاندان کے لوگ آ گئے لیکن عبداللہ نہیں آئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے دوسرے بیٹے کو کہا بیٹا ذرا جا کر دیکھ کہ عبداللہ ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ حضرت عبداللہ کے بھائی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان کو خبر ملتی ہے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ جب حضرت عبداللہ کے بھائی کو یہ خبر ملی، آپ واپس آئے، اپنے والد محترم کی بارگاہ میں آئے، ابا جان اب عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہے، عبداللہ اب دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو زمین نیچے سے نکل جاتی ہے، زمین پیروں کے تلے سے ہٹ جاتی ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے، آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں آمنہ کو کیا جواب دوں گا، آمنہ کو کیا بتاؤں گا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بات کو چھپا لیا، کئی روز ہو گئے۔ حضرت بی بی آمنہ نے حضرت عبد المطلب سے ارشاد فرمایا ابا جان عبداللہ نہیں آ رہے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، کافی دن ہو گئے لیکن عبداللہ نہیں آ رہے ہیں۔ عبد المطلب نے سوچ لیا کب تک اس راز کو راز رکھا جائے گا، بتا دیتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی بہو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بتا دیا بیٹا اب کبھی عبداللہ واپس نہیں آئے گا، بیٹا اب تمہارا سہاگ اجڑ چکا ہے، بیٹا اب تم بیوہ ہو چکی ہو، اب کبھی تمہارا سہاگ واپس نہیں آئے گا۔ حضرت بی بی آمنہ نے اتنا سنا تو کلیجہ منہ کو آنے لگا، تھر تھر کانپنے لگی، پسینے میں شرابور ہو گئی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور زور قطر رونے لگی۔ ابا جان میں بیوہ ہو گئی، ابا جان اب میں کیا کروں گی، ابا جان نہ دن کو چین ملے گا نہ رات کو چین ملے گا، ابا جان اب میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو، صبر کا دامن مت چھوڑو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن حضرات محترم کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد المطلب کو مکہ والوں سے کچھ شکایتیں ملنا شروع ہو گئیں۔ حضرت عبد المطلب جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا یہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور قریش خاندان کے سب سے بڑے آدمی ہیں، لیکن انہیں اپنی بہو کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی بہو اس کا سوگ منائے۔ اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلب بالکل اندر سے کانپ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں آج تک میرے سامنے کسی نے لب کشائی کی ہمت نہیں کی اور اب مکہ کے لوگ ایسی گفتگو کر رہے ہیں، ایسی گفتگو سنید کر رہے ہیں۔ گھر آتے ہیں اور اپنی بی بی فاطمہ، ان کا بھی نام فاطمہ تھا، فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ کیا ہے، کیا بات ہے، آخر یہ تمہاری بہو آمنہ کیسی حرکتیں کر رہی ہے، کیسی نازیبا باتیں کر رہی ہے۔ مکہ کے لوگ جنہوں نے آج تک عبد المطلب کے سامنے کبھی سر کو نہیں اٹھایا اور آج وہ ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں، آمنہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کیسا حرکت کر آئی ہے آمنہ۔ حضرت عبد المطلب نے کہا جاؤ اس سے پوچھو کیا بات ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں نے ایک دفعہ ایسے ہی کوئی بات پوچھ لی تھی تو آمنہ کے پیشانی سے ایک نور نکلا اور اس نور نے میرے ایسے ٹکر ماری کہ میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی، میں نہیں جاؤں گی۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے تو نہیں جائے گی تو میں جاتا ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ کے پاس پہنچے، بیٹی
آمنہ کیا بات ہے، میں کیا سن رہا ہوں؟ بی بی آمنہ نے کہا ابا جان کیا ہوا؟ کہا کہ مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے تم اپنے شوہر کا سوگ نہیں منا رہی ہو، تم اپنے شوہر کا سوگ کیوں نہیں منا رہی ہو؟ تو بی بی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ جاتی ہیں اور کرنے لگتی ہیں ابا جان جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کے اوپر کیا سوگ مناؤں، اس کی زندگی کیوں سوگ میں نہ گزرے گی؟ ابا جان دن دن نہیں لگتا، رات رات نہیں لگتی، ہمیشہ عبداللہ کی یاد آتی رہتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سوگ نہ مناؤں، میں دن رات ان کا انتظار کرتی رہتی ہوں، میں دن رات ان کی آہوں کی آہیں بھرتے رہتی ہوں، میں ان کی جستجو میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اے ابا جان میں تو ان کے سوگ میں ہی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو سنو، عبد المطلب کہنے لگے بیٹا آمنہ مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم خوشبو زیادہ لگاتی ہو، بیٹی آمنہ تم جب گھر سے نکلتی ہو تو خوشبو اس قدر لگاتی ہو کہ گلی کوچے مہکنے لگتے ہیں۔ بی بی آمنہ کہنے لگی ابا جان آپ خوشبو کی بات کر رہے ہیں، اے ابا جان جب میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، جب میں ڈول ڈالنے کے لیے رسی ڈالتی ہوں تو اے ابا جان سارا کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے اور میں بغیر رسی ڈالے اپنے ڈول میں پانی بھر لیتی ہوں۔ اے ابا جان میں جس جگہ سے گزرتی ہوں وہ جگہ مجھ پر صلاۃ و سلام کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں وہ درخت مجھ پر صلاۃ و سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے اور مجھے خوشخبری سناتا ہے آمنہ مبارک تمہاری گود میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے، آمنہ مبارک تمہاری گود میں نبیوں کا رہبر، نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے، مونسوں کا مخار آنے والا ہے، غریبوں کا حامی آنے والا ہے، بید یار و مددگار کا سہارا آنے والا ہے۔ اے ابا جان میں تو سوگ ہی منا رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات عالم میں ظہور ہو جایا کرتا ہے، لیکن جب ظہور ہوتا ہے تو قسم خدا کی دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن جب نبی تشریف لے آئے تو اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ جہاں تاریک تاب ظلمت کا داتا سخت کالا تھا اور کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ یہ حال تھا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ جب جشن ولادت ہوئی تو قسم خدا کی حضرت جبریل کو حکم دے دیا گیا جاؤ کعبے کی چھت پر جھنڈا لگا دو، جھنڈا لگا دو۔ جھنڈے لگا دیے گئے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اگر آج ہم جشن ولادت رسول مناتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں، کیا برا کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ نے رسول کا میلاد منایا، ابو بکر نے منایا، عثمان نے منایا، علی نے منایا، سب منا رہے ہیں، یہاں تک کہ جبریل نے منایا، تو ہم کیوں نہ منائیں گے؟ اعلی حضرت جبھی تو کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تیرا نام، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دارین کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔